بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد کسی بھی بات سے پہلے دعوت التبلیغ افیشل کے مینجمنٹ اور اس کے مدیریت عزیز محترم سید بلال صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے میرے لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ شان رسالت اور ختم نبوت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ حاصل کرنے کی شرف اور سعادت حاصل کی جا سکے۔ میں تہہ دل سے اپنے چھوٹے بھائی بلال صاحب کا مشکور ہوں اور آپ ناظرین کا بھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں جو دل سے دل تک ہوں گی ان کو پھیلانے میں بھی ہم سب اپنے آپ کو شریک ثواب قرار دیں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان جھوٹے لوگوں کی جو وہ بھی مدعی تھے کہ ہم بھی رسول ہیں، چند ایک کا ذکر ہو گیا، اور انشاءاللہ العزیز بہت ساروں کی باتیں، ان کی خباستیں اور شرارتیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج چند باتیں جو ہم عرض کریں گے وہ ایک مدعی نبوت سے متعلق ہیں جو ایک خاتون تھی سجاح نامے۔ یہ اپنے آپ کو ایک رسول بنا کے میدان میں کود پڑے۔ عجیب بات ہے کہ اس کا زمانہ بھی مسلمہ کذاب کا زمانہ، انہیں پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور پھر بات یہ تھی کہ اس عورت میں کچھ کمالات اللہ رب العزت نے ودیعہ فرما چکے تھے، ان کمالات کو سامنے لا کر کے وہ بیوقوف بن گئی اور نبوت کے ادعا پر آ گئی، اور اتنی انداز اپنا کر کے اس نے کافی لوگوں کو متاثر بھی کیا، جو اپنے قرب و جوار کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار اور نواب قسم کے لوگ، بڑے دانشور قسم کے لوگ۔ اب اس میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ سحر سے متعلق بڑی مہارت تھی اس کی، کاہنہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ بہت بڑی ادیبہ تھی، پڑھی لکھی خاتون، ادب پر تسلط اور عبور اور جرأت اظہار، کچھ نہ کچھ اس میں صلاحیتیں تھیں کہ جن کو بنیاد بنا کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ دیکھو اب تو فیشن چل نکلا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے مدعی نبوت تھے، ان کے پاس دلائل تھے، ان کے پاس معجزات تھے، ان کے پاس اللہ کی نصرت غیبی بھی موجود تھی جو قدم قدم پر دیکھنے والے دیکھ لیتے تھے اور آپ کے ساتھی بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ لیکن ان کا زمانہ جو مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی کا تھا، تو مسیلمہ کذاب اور ان کا ایریا بھی ملتے تھے آپس میں، یہی ایک خطے کے لوگ تھے یہ لوگ۔ تو اس کی دل میں بات آ گئی کہ مسیلمہ کذاب 100 سال کی عمر میں دعوی نبوت کر سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے، اور اسلام کو اور امت مسلمہ کو اور خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر سکتا ہے، تو میں بھی کر سکتی ہوں، مجھ میں بھی یہ طاقت ہے، نفوذ ہے اور شعور ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں
کہ بجائے اس کی کہ ان کا رخ مدینہ منورہ کی طرف آ جائے، بیک وقت اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں دونوں علاقوں کو قبضہ کروں گا، ایک تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مسیلمہ کا ایریا یمامہ۔ بعد میں اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ چلو پہلے مسلمہ سے نمٹ لیتے ہیں، اور اس نے اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، اطوار و عادات سے اچھے بھلے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا، قبائل کو بھی مسخر کیا تھا۔ اب ایک خاتون جس میں انواع اقسام کی خوبیاں ہوں اور سمجھتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی کچھ شاندار قسم کے سجی سجائی جملات کہ یہ وحی ہیں جو مجھ پر نازل ہو جاتی ہیں۔ لیکن آخر الامر اس کا فیصلہ یہی ہوا کہ اب مسلمہ سے لڑیں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ کو بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر جرار لے کے اس طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے یہ سجاح نے بھی ایک لشکر لی اور کہا کہ میں بھی مسلمہ سے نمٹ لوں گی۔ اب بدبخت کو مسلمہ کی شامت دونوں طرف سے، اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آ رہی، اسلام کا لشکر، اور وہ بھی صحابہ کرام کی قیادت میں، اور دوسری طرف یہ خاتون آ رہی۔ اب ایک آدمی 100 سال تجربہ کار، با اثر، سرد و گرم چشیدہ اور آزمودہ، اس نے سوچ لیا کہ چلو جا کے خود ملتے ہیں اس خاتون نبیہ سے، دیکھ لیتے ہیں اس کے مزاج کیا ہے۔ مسلمہ نے تیاری کی خوب، سوغات اور ہدایا اور انواع و اقسام کی ایسی چیزیں جو خواتین کو جذب کر لیتی ہیں، اس کو آفر کی، اس کو پیشکش کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مذاکرات کر لیتے ہیں، لڑائی سے پہلے مذاکرات ہو، آپ کی باتیں میری باتیں، دیکھ لیتے ہیں کیا نتیجہ نکل جاتا۔ تو بالآخر جب مسلمہ ان سے مل گیا تو مسلمہ کے بنسبت ظاہر ہے کہ ایک خاتون، وہ ایک تجربہ کار مرد، اس نے اس کی کمزوریوں کو جانچ لیا، اندازہ کر لیا کہ یہ خاتون ہے اور ایک ایسی بات کی مدعیہ ہے کہ جو اس کے بس کی بات نہیں ہے، چلو افراتفری کا معاملہ ہے تو چلنے دو۔ تو اس نے سجاح کو آفر کیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے خیمے میں آ جائیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، دو بدو باتیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ خاتون تیار ہو گئی کہ جب یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں، لیکن دو بدو ملتے ہیں، کوئی بیچ میں نہ آپ کے لوگ ہوں گے، نہ میرے لوگ ہوں گے، نہ کوئی اور ہوگا۔ تو یہاں مسلمہ نے اپنے ایریا میں ایک بہترین خوشنما قسم کے ریشمی انواع اقسام کے پردوں سے ایک خیمہ تیار کیا، انواع اقسام کی بہترین قسم کے تکیے اور گدے بچھائے، انواع اقسام کے نمائشی اوزار اور اسباب سجائے، انواع اقسام کے معقولات، مشروبات، خوشبو، خوب اہتمام کیا۔ جب یہ عورت ادھر گئی، اب مسلمہ مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا، اس کی نفسیات کے اندازہ لگانے کا۔ آخر الامر مسلمہ نے اس کو بوتل میں اتار دیا۔ پھر مسلمہ نے ان سے کہا سجا دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، قریش کو اعزاز مل گیا تھا آپ کی امت ہونے کا، قریش نے جہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو ہم آ گئے، ہم اور آپ آ گئے، گویا کہ اب جتنا سلطنت اسلام کا ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا، آدھا حصہ میرا، پھر آؤ ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم آپس میں شادی نبھاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، پوری سلطنت اسلامیہ کے حاکم ہم بن جاتے ہیں، دو رسول، ایک مرد رسول، ایک خاتون نبیہ،
اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو یہاں انہوں نے اپنے بقول شادی بھی کر لی. اب 2-3 دن یہ ان کے پاس رہے، مسلمہ کے پاس، یہ سجا مدعی نبوت. 2-3 کے بعد جب نکلی تو لشکر والوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھئی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ہیں، میں ایک خاتون ہوں، وہ ایک مرد ہے، دونوں نے اپنے استحکام کے لیے، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے. اب میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ اس موضوع پر مزید کوئی بات نہ ہو. تو اس حوالے پر ہم نے شادی کر لی. ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. کچھ لوگ حیران ہو گئے، کچھ لوگوں نے قبول کیا. اب ظاہر ہے کہ ایک گمراہ کن قیادت، ایک فریبکار اور عیار قیادت، ان لوگوں کو بلا نسبت آپ حضرات اور خواتین کی محضر کے، وہ لوگوں کو ان لوگ بیوقوف بنا کے اپنا کام نکال سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل کے بنیاد پر آتا ہے اس کے پاس یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہوش اور حواس کو مفلوج کر دو اور ان سے اپنے مقصد کا کام لو، اور ان کو اتنے مصروف رکھو کہ انہیں حقائق سمجھنے کی توفیق ہی نہ ملے، فرصت نہ ملے، موقع نہ ملے. انہوں نے بھی یہی کیا. اسی طرح یہ دونوں کچھ دن رہے. پھر جب یہ دوبارہ آ گئی کہ بھئی میں نے تو نکاح کر لی ہے مسلمہ سے، جو اس کے قریب ترین لوگ تھے انہوں نے کہا پھر حق مہر یہ تو لازمی ہوتے ہیں، اس میں کیا طے ہوا ہے؟ یہ بات تو میں بھول گئی ہوں. اس نے کہا پھر جا کر کے دوبارہ ان سے لے لو کوئی معاہدہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ بھئی ہم نے جب رشتہ ازدواج سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے، اب حق مہر میں بھی کچھ طے ہوا ہوگا. تو ادھر سے مسلمہ کذاب ڈر کے مارے اپنے گھر میں اپنے آپ کو محصور کر چکا ہے، دروازے بند کر چکا ہے کہ پتہ نہیں یہ جب باہر نکلے گی تو اس کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیا فیصلہ ہوگا، پھر کیا انجام کار ہوگا. ہم نے تو خیر ایک دوسرے کو فریب دے دیا ہے. یہ جب گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اوپر سے کسی کھڑکی سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو کوئی حق مہر کا اعلان نہیں کیا میرے لیے. کوئی، اس نے کہا اعلان تو میں کر چکا ہوں، ابھی جا کے اپنی امتی سے کہہ دو کہ جو 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت میں آئی تھی، ان میں سے عشاء اور فجر کی نماز آپ کے حق مہر ہے، وہ معاف ہے امت کو. بس خلاص، رات گئی بات. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جھوٹے نبی وہ جب آتا ہے، چاہے پورے ہسٹری کو دیکھ لیں، ان سے پہلے والوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے بعد والوں کی باتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئیں گی، وہ بھی دیکھ لیں. چند باتیں قدر مشترک ملیں گے آپ کو، اور وہ باتیں بلا نسبت آپ حضرات اور خواتین کی بیہودگی اور اللہ کے قوانین سے فرار. زندگی میں بیہودگی، اس طرح کے فحش اور بے حیائی قسم کے اخلاق اور عادات اور باتیں پھیلانا، یہی کچھ کیا تھا انہوں نے. ان دونوں نے اس ملنے کے بعد یہی کچھ کیا اور اس کو انہوں نے فروغ بھی دے دی. پھر بات یہی ادھر ادھر ہو گئی، اور جب حضرت خالد بن ولید بھی آ رہے تھے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انتظار فرمایا کہ جب یہاں سے سجا جا چکی ہے، دیکھتے ہیں انجام کار کیا ہوگا. پر الحمدللہ انجام کار وہی ہوا کہ لڑائی کی نوبت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کا بھی کام تمام کیا. اور سجا کی جہاں تک بات تھی تو اس کے لوگ تار مار ہو گئے، بھاگ گئے. کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا کہ بھئی یہ تو مدعی نبوت تھی، ہم اس کے ساتھ تھے، اس کے کمانڈر تھے، اس کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگا رہے تھے، اور اس نے ہمیں پوچھے بغیر جا کر کے پوری نبوت اور اپنے وجود کو وہاں بیچ ڈالا، بطور تحفہ مسلمہ کو دے دیا اور آ گئی واپس. لوگوں نے بات بری مانی، کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بلاخر
اس پر اتنے برے حالات آ گئے کہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بس گمنامی کی زندگی گزار دی جائے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ انہیں یہی نصیب ہو گئی۔ راقبۃ الامر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں کے ایریا میں جہاں سجا اور اس کے اثر نفوذ والے لوگ تھے، ان لوگوں میں اب سجا گمنام، کسی عطا پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کوئی سجا ہوتی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، جس نے کسی ایک جھوٹے نبی کے ساتھ شادی بھی رچا لی تھی۔ یہ سب باتیں ماضی کے حصے بن کے لوگوں کے دل دماغ سے نکل چکی تھی۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان علاقوں میں بہت بڑا قحط پڑا۔ اس قحط کے عالم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان علاقوں کے لوگوں کو، یہ عراق کے اطراف میں موجودہ عراق کی جو مملکت ہے، انہی ایریاؤں میں لا کر کے آباد کیا، اور میں سجا بھی۔ اب اس نے یہ دیکھ لیا، زمانہ دیکھ لیا، حالات دیکھ لیا، اب اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ دوبارہ توبہ طائبہ ہو گئی اور اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ اور ظاہر ہے سبحان اللہ، یہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھی، یہ بات بتا دوں۔ جب انہوں نے ادعائے نبوت کیا تھا اس وقت یہ نصرانیت کے مذہب پر ہوتی تھی، جبکہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں دو باتیں ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر مرتد ہو گئے تھے، اور بعض روایتوں میں انہوں نے بھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بلاخر اللہ نے انہیں نصیب فرما دی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور خلوص دل کے ساتھ اسلام پر چلتی رہی، اور اسی گمنامی میں دنیا سے چلی گئی۔ یہ عالم ہے، یہ حالت ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں، کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ ان تمام باتوں کا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں رکھا کریں، دل نشین بات جو ہو وہ یہ ہو کہ ختم نبوت سے متعلق ہمیشہ امت کے ہر طبقہ کو ہر لمحہ چوکنا رہنا چاہیے۔ یہی وہ ایک مقام ہے کہ جس پر دشمن بہت ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دشمن کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان کوئی انجان قسم کا دشمن نہیں، ناواقف دشمن نہیں، اس کے پاس صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے باہوش رہا کریں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جڑا کریں، علماء کی محافل سے جڑا کریں، اور دین کی بنیادی تعلیم کو بنیادی طور پر علماء ہی سے لے لیا کریں۔ یہ یوٹیوب یا فرض کیجئے گوگل وغیرہ، ان میں سنیں دیکھیں، لیکن حوالہ جات کے لیے پھر علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ ایمان بھی بچ جائے اور علم میں بھی اضافہ ہو اور مقصد زندگی بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، قرآن و سنت پر اور ختم نبوت کے عقیدہ اور ایمان پر اللہ رب العزت ہمیں زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔